السلام علیکم۔ رکن الدین بیبرس 17 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید۔ پچھلی ایپیسوڈ کو ہم نے ختم کیا تھا رکن الدین بیبرس کے اوپر قاتلانہ حملے کے اوپر، جو کہ سلطان مصر کی جانب سے کروایا گیا تھا۔ حتیٰ کہ رکن الدین بیبرس اس وقت عالم اسلام کا ایک ایسا کمانڈر بن چکا تھا جس نے ہلاکو خان کو شکست دی تھی، جس کی تاریخ میں ہلاکو خان اور صلیبی جنگوں میں اپنی نمایاں کارکردگی کی بنا پر اوپر آیا تھا۔ لیکن اب سلطان مصر کو اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں یہ میرے تحت کے لیے خطرہ نہ بن جائے، اس لیے اپنے تحت کی حفاظت کے لیے اس نے رکن الدین بیبرس کو اپنے راستے سے ہٹانا مناسب سمجھا، اس لیے رکن الدین بیبرس کے اوپر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ لیکن رکن الدین بیبرس بھی اس حملے سے آگاہ ہو گیا اور بروقت خبر ملنے کی وجہ سے رکن الدین بیبرس نے آنے والے قاتل کو قتل کر دیا اور اپنی حفاظت کی۔ لیکن ساتھ میں یہ خبر بھی پھیلا دی، یہ اغوا بھی پھیلا دی کہ رکن الدین بیبرس کو کسی نے شہید کر دیا اور اب وہ شہید ہو چکا ہے اور عن قریب اس کی لاش کو مصر روانہ کر دیا جائے گا۔ جب سلطان مصر کے پاس رکن الدین بیبرس کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو اس نے سارے مشیروں کے ساتھ ملاقات کی اور سارے مشیروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک اجلاس منعقد کر رہا تھا، جس میں رکن الدین بیبرس کے بارے میں باتیں چل رہی تھی۔ اور اتفاق کی بات دیکھیں کہ رکن الدین بیبرس جو ہے اس نے اپنے جو اس کا جاننے والا عزیز تھا اس کے تھرو یہ اجلاس منعقد کروایا تھا، اور خود جو ہے رکن الدین بیبرس بیس بدل کے ایک بزرگ کی شکل میں اس اجلاس میں جو ہے اسی اجلاس میں موجود تھا۔ اصل میں اس اجلاس کو منعقد کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ سب کے اوپر رکن الدین بیبرس کے اوپر قاتلانہ حملے کو افشا کیا جا سکے۔ اور ایسا ہی ہوا جب سلطان مصر نے بات چھیڑی تو وہ بزرگ یعنی کہ رکن الدین بیبرس جو کہ بزرگ کا روپ دھار کر آئے ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح سلطان مصر کو گھیرا کہ سلطان مصر کے منہ سے یہ نکل ہی گیا کہ میں نے رکن الدین بیبرس کے اوپر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ سلطان مصر کا یہ کہنا تھا کہ اس بزرگ نے یعنی کہ رکن الدین بیبرس نے روپ چھوڑا اور اپنا اصلی روپ دھار لیا۔ جب سلطان مصر نے رکن الدین بیبرس کو اپنے اصل روپ میں اور اس حالت میں دیکھا تو سلطان مصر کے اس وقت پسینے چھوٹ گئے اور اسے پتہ تھا کہ اب میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور سارے وزیروں مشیروں کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ایسے میں جو رکن الدین بیبرس کے عزیز تھے انہوں نے سلطان مصر کے اوپر حملہ کر دیا اپنے عزیز کا بدلہ لینے کے لیے۔ لیکن رکن الدین بیبرس نہیں چاہتا تھا کہ سلطان مصر کو یہاں قتل کیا جائے، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ سلطان مصر کے خلاف عدالت میں کیس چلایا جائے اور وہاں جو عدالت فیصلہ کرے گی اسے منظور کیا جائے۔ لیکن رکن الدین بیبرس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود جو جتنے بھی عزیز تھے یعنی کہ جتنے بھی وشیق تھے انہوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ رکن الدین بیبرس اس کو بچانے کی کوشش میں رکن الدین بیبرس ہی کی تلوار جو ہے اور سلطان مصر کے سینے میں جا اتری اور اس سے رکن الدین بیبرس کی تلوار سے سلطان مصر کا کام تمام ہو گیا۔ یوں سلطان مصر کو جو خواب آتا تھا کہ ٹڈی دل کا ایک لشکر جو ہے وہ مصر کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن ایک سفید عقاب آتا ہے اور ساری ٹڈی دلوں کے اوپر کھا جاتا ہے اور کو قتل کر دیتا ہے، اور ساتھ ہی میں اس کا اسی سفید جو عقاب ہے اسی سے اس کا بھی مرڈر ہو جاتا ہے۔ اب سلطان مصر چونکہ وفات پا چکا تھا تو اب جو مصر کا تحت تھا وہ حالی تھا، لیکن رکن الدین بیبرس جو ہے وہ سب سے سیپریٹ ہو کے چونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سلطان مصر اس طرح قتل ہو، اس لیے وہ سب سے سیپریٹ ہو کے مسجد میں ایک کارنر میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا اور نوافل تو بس استغفر اللہ کے نوافل ادا کرنے لگا کہ یہ مجھ سے کیا خطا ہوگی۔ حالانکہ یہ اس میں غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اس کا جو ضمیر ہے اسے ضمیر کی آواز کی بنا پر اس نے اپنے آپ کو مسجد کے کمرے میں بند کر لیا۔ ادھر باقی مزید جو ہیں وہ سارے سلطان مصر کے بارے میں بات کرنے لگے کہ اب کس کو مصر کا نیا سلطان بنایا جائے، کیونکہ تحت کو حالی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور یوں اس وقت جب کہ صلیبی اور منگول دونوں مصر کا راہ دیکھ رہے ہیں، اس لیے ایک سلطان کا ہونا ضروری ہے۔ تو بہت سی بحث و مباحثہ ہوئی، ساری رات جو اس بات کے اوپر بحث مباحثہ ہوتا رہا، لیکن کوئی بھی حد کا نتیجہ نہ نکل سکا۔ تو پھر جو ہے صبح اٹھ کے اس بات کے اوپر مشاورت ہوئی کہ رکن الدین بیبرس جو کہ صلیبی جنگ کا بھی فاتح رہا ہے اور منگولوں کو بھی اس نے شکست دی ہے اور وہ اس قابل ہے کہ قائدانہ صلاحیتیں اس میں موجود ہے، تو رکن الدین بیبرس کو ہی جو ہے مصر کا سلطان بنایا جائے۔
जब ये बात रुकनुद्दीन बैबरस के पास पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया और उसने ये ज़िम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उसके मुर्शिद उसके पास आए और उसे समझाया तो उसके बाद रुकनुद्दीन बैबरस ने इस ज़िम्मेदारी को कबूल कर लिया और यूँ अब अयूबी सल्तनत जो कि पहले ख़त्म हो चुकी थी उसके बाद अब मिस्र में ममलूक सल्तनत और ममलूक सल्तनत के बानी रुकनुद्दीन बैबरस बन चुके थे। यानी कि ममलूक कौन थे? जितने भी ग़ुलाम मिस्र में थे उन सबको खरीद के ममलूक फ़ौज बनाई गई थी और अब ममलूक फ़ौज के ही आगे ममलूक रियासत बनाएगी जो कि आगे सल्तनत उस्मानिया तक कायम रही। तो आगे रुकनुद्दीन बैबरस जो थे वो सबसे पहले ममलूक सुल्तान थे और उन्होंने सबसे पहले मिस्र की कमांडर जो है कमांड संभाली और एज़ा सुल्तान जो है वो मिस्र में दाखिल हुए। जैसे ही सुल्तान मिस्र के तौर पे रुकनुद्दीन बैबरस एज़ा सुल्तान दाखिल हुए तो सब लोग एक तो सुल्तान की कामयाबी की बिना पर और दूसरा सुल्तान बनने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थे और रुकनुद्दीन बैबरस को बढ़ चढ़ के मुबारकबाद दे रहे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि रुकनुद्दीन बैबरस ने अपने लिए कौन सा लक़ब का इंतखाब किया और किस तरह आगे जो है वो फर्दर अपनी कहानी को कंटिन्यू किया। जज़ाकल्लाह।